عامر صاحب، سب سے پہلے پولیٹکس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، خان صاحب کا آزادی مارچ، لانگ مارچ سب سے پہلے آتا ہے. یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید موجودہ گورنمنٹ اس وقت فرنٹ فٹ پر ہے، خان صاحب بیک فٹ پر ہیں. اگر 1 سے 2 دن میں پنڈی جانے کا اعلان وہ کر دیتے ہیں تو لانگ مارچ پھر سے آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں، بیک فٹ فرنٹ فٹ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. فرنٹ فٹ پہ ہی تھے، مگر ظاہر ہے ان کو یہ جو گولیاں لگیں تو اس کے بعد سے وہ اس کا موڈ چینج ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ خود اس کو، یہ تو ان حالات کی وجہ سے ڈیلے ہوا لانگ مارچ، مگر اب وہ یہ جو اس کی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ پہلے چل رہا تھا، شنید یہ تھی کہ یہ دوسرے تیسرے ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ لگ رہا ہے کہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے جنرل باجوہ نے، قمر باجوہ نے، اور یہ بالکل شاید لاسٹ ویک آف تک بھی جا سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا ان کا جو ہے کہ انہوں نے اس کے اندر جو میننگ فل ہے کہ جناب اس کا 7واں دن تو جاری ہے اس کا، اور اب اس کو انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا ہے کہ جلن سرگردہ میدان سے قافلے رال پنڈی کی طرف روانہ. اصل بات یہ ہے کہ آج بڑی لمبی تقریریں شروع کر رہی ہیں اور بہت زیادہ رپیٹ بھی کرتے ہیں. پر ہمیں بتایا جاتا ہے لوگ کہ یہ وہ اینکرز کے لیے وہ تقریر نہیں ہوتی ہے، ان کے جو معتقدین ہیں، جو بہت زیادہ ان کا کلٹ فگر ہے، وہ ان سے وہی ریپیٹیٹیو ٹاک روزانہ کی سیم اگین اینڈ اگین وہ سن کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کا ایک اس کی وجہ سے جو ہے نا معتقدین کی جو ہے نا تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں وہ بڑا ریپیٹیٹیو لگتا ہے. تو بڑی مشکل سے اس میں جو مطلب نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ آپ سب نے پنڈی کی تیاری کرنی ہے، تاریخ میں بتاؤں گا. اب یہ تاریخ کے اندر سب سے سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعیناتی کے اوپر جو ہے عمران خان کو ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ کس کو لگایا جاتا ہے، ایکسٹینشن ملتی ہے نہیں ملتی ہے. تو ابھی ان کے پاس آئینی قانونی تو کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی رائے کو ٹھونسنا یا اپنی رائے کے اوپر اپنا کوئی کسی قسم کی تحریک رکھنا. تو ان کے پاس لیوریج، ان کے پاس پبلک فالوئنگ ہے کہ یہ ایک ریلی ہے جو کہ انہی دنوں میں پنڈی میں آئے گی جب یہ فیصلہ ہونے والا ہے. کیونکہ عمران خان کی بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب سے ان کو نکالا گیا ہے کہ جناب آپ فریش الیکشن کروائیں. 6 ماہ گزر گئے ہیں اور نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اگلے نومبر کی بات کریں، سال ابھی آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا. اور کیونکہ آئینی اور قانونی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس، یہ سڑکوں کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کا اس کا ایک ماحول بنا دیں، اس طرح کی ایک پریشر بلڈ کر دیں اور کیپٹل بند ہو جائے، پنڈی بند ہو جائے، تو پھر شاید لوگ کوئی مجبور سٹیک ہولڈرز جو ہیں، پاورز دیٹ بی، وہ مجبور ہو جائیں گی کہ عمران خان کی بھی بات سنیں. اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ صرف تعیناتی نہ ہو، اس کے ساتھ ہی پیکیج ڈیل ہو کہ جس کے اندر فیوچر الیکشن کا بھی بتایا جائے اور جس کے اندر جو ہے قوانین کی جو بننے ہیں وہ بھی ہو جائیں اور سارے معاملات طے ہو جائیں شخصیات کے حوالے سے بھی. اور اس کی ایک وجہ اس کے اندر ایک جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹو سیٹ اے کیٹ امنگ پیجنز، کہ کبوتروں کے اندر ایک بلی جو چھوڑی جاتی ہے. تو یہ ہمارے دوست ہیں، کلیگ ہیں، ریاض الحق صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں، ڈان اخبار میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، ان کی بڑا ایکسکلوسیو سکوپ ہے. اور اس میں آج جو نا یہ ہے وہ بلی جس نے کبوتروں کے اندر مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ان کی بڑی اچھی سٹوری ہے. انہوں نے کہا جی یہ 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے، پاکستان آرمی ایکٹ، اس کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں. اور یہ آج تھا کہ کیبنٹ کمیٹی اور ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز جو ہیں، یہ ایک کمیٹی ہے، اس کی اسپیشل میٹنگ کال ہونی تھی، اور جس کے اندر اس کے اندر ترامیم ہے. ترامیم جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہے کہ ریٹین کا لفظ ڈال دیا جائے اور اس طرح کی کوئی لفاظی کی تبدیلی ہو رہی ہے جس سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بینیفیشری 2 ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ جو ایکسٹینشن ملنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا بڑا لمبا پروسیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑی اور پورا سب کو بٹھانا پڑا. اس کے ذریعے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ اگر ترامیم قانون میں آ جاتی ہیں تو وہ خود ہی بغیر وجہ کے، بغیر کسی پروسیس کے وہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ فلانے صاحب کو میں ایکسٹینشن بھی دیتا ہوں، ریٹین کرتا ہوں، رکھ لیتا ہوں. لفظوں کی تبدیلی ہے مگر اس کا ایفیکٹ بڑا ہے. اور کہا جا رہا ہے، اس خبر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 2 اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں.
یا تو جو کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا بار بار ASP کا کر رہا ہے، جنرل باجوہ جو ہیں الوداعی کھانے چھونیوں میں جا کے کھا رہے ہیں اور الوداعی تقریریں بھی کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے جب تک یہ پورا فیصلہ نہیں ہوتا تو ایوری تھنگ از اپ ان دی ایئر، کچھ بھی یہاں ہو سکتا ہے. تو وہ ایک تو اگر انہوں نے ایکسٹینشن مزید ان کی کرنی ہوئی اور ویریس فارمولاز اسلام آباد کی وسپرز کے اندر بتائے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اوپر والا تبدیل ہو جائے گا دفتر، کوئی کہہ رہے ہیں ان کے نیچے کوئی ایک وائس جو ہے چیف لگا دیا جائے گا، مختلف فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں. مگر جب تک میرا خیال ہے یہ آخری دن تک یہ فیصلے ہوتے رہیں گے، یہ لابنگ ہوتی رہے گی، یہ پالیٹکس رہے گی. مگر اس کے جو دو بینیفیشری ہیں، ایک جنرل باجوہ ہو سکتے ہیں، دوسرا جو سینیورٹی میں اس وقت جنرل عاصم منیر ہیں، وہ عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ 29 کو جو ہے یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی 27ویں تاریخ ہے فار ویریس ٹیکنیکل ریزنز، اور وہ ہی از ویری مچ ان دا ریس. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ٹیکنیکل مسئلے کا اگر حل نکالنا ہو تو یہ ترامیم سے اس کو بھی فرق پڑتا ہے. یہ تو تھیری ہے کہ جس کے اوپر آج سارا دن بحث بھی ہوتی رہی اور ریاض اللہ کی سٹوری ڈسکس بھی ہوتی رہی. تو آج کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے یہ چیک کیا تو میٹنگ یہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر آج پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ گورنمنٹ نے نہیں بتایا. میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اس کے اندر جو ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں. اب اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے ڈیفنس منسٹر شاید خواجہ آصف ہوں گے یا اور کوئی لوگ جو ریلیٹڈ ہوں، وہ فارن منسٹر فارن سیکرٹری ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں یا لوگ کوئی اور. مگر اس میں اسد محمود صاحب جو ہے نا کمیونیکیشن مواصلات کے وزیر، یہ دو بندوں کی ایک کمیٹی ہے اور اس نے ابھی یہ کنفرمیشن نہیں گورنمنٹ کی آ رہی کہ یہ میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. مگر یہ اس کے ارد گرد پوری ایک کہانی تو بن گئی. مگر ابھی یہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو سمری ہے یہ ایکچولی 3-4 ماہ پہلے آئی تھی، یہ ابھی فوری نہیں آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کوئی انوملی، کوئی تضاد تھا آرمی ایکٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ کہیں کہا ہوا تھا پچھلے کہ یہ تضادات کو دور کیا جائے. تو یہ روٹین کی ایسی چیز نہیں تھی، مگر یہ 3-4 ماہ سے سمری پڑی ہوئی تھی اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک دم لوگوں کو یہ یاد آ گئی، یہ سماؤ یہ تعیناتی اور یہ جو بھی چیز ہوگی تبدیلی آئے گی اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو پریشر آ رہا ہے گورنمنٹ پہ اس کو جلدی کرو. اب جلدی کرنے کے اندر یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کمیٹی اس کو پاس کرے گی، کیبنٹ کی کمیٹی، یہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جائے گی. اب یہ سیپریٹ ہاؤسز سے وہ علیحدہ پاس ہو کے یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی. امپورٹنٹ آ جاتا ہے اس میں ٹائم فریم، کیا 16 تاریخ ہو گئی ہے اور 16 اور 29 کے درمیان میں کتنے 13 دن رہ گئے، 2 ہفتوں کا ایک معاملہ ہے. اب یہ پتہ نہیں 2 ہفتے تک، کیونکہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے لاسٹ جب یہ ٹھیک ہے ان کی دونوں ہاؤسز سے بھی پاس کرا لیں، کیبنٹ بھی 18-19 کو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پوچھیں گے آرمی سے کہ اپنے نام بھیجیں گے، اور اسی دوران میں پاس یہ بھی ہو جائے گی، پارلیمنٹ سے کروا لیں گے. مگر پھر اس نے جانا ہے صدر کے پاس، اور صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، وہ کافی دن تک اس کو روک سکتے ہیں، اور 29 تاریخ تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی روک سکتے ہیں until unless کہ صدر صاحب اور کوئی ایسا بیک ڈور میٹنگ چل رہی ہیں اور کوئی آپس میں معاملات طے ہو گئے ہیں تو یہ پھر صدر صاحب بھی اس کو سائن کر دیں گے اگر یہ سب کچھ مل جل کے کہیں طے ہو گیا ہے.